اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بھارت اور افغانستان اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ بھارت کا اب صرف ایک میچ باقی ہے، جو وہ کل نمیبیا کے خلاف کھیلے گا۔ یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 3 بجے شروع ہوگا۔ ناظرین، افغانستان کرکٹ ٹیم کا جوش و جذبہ، ان کے الفاظ، ان کا رویہ جو ہمیں بھارت کے میچ میں نظر نہیں آیا، وہی جوش و جذبہ آج ہم نے پھر سے دیکھا ہے۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی آج بالکل ویسے ہی جان لڑا کر کھیلے جیسے وہ پاکستان کے خلاف کھیلے تھے، کیونکہ پاکستان کے میچ میں وہ ہر صورت میں جیتنا چاہتے تھے۔ ہارنے کے بعد ان کا درد، ان کا رویہ، ان کے الفاظ، سب کچھ ان کے چہروں سے نظر آ رہا تھا، اور آج ہمیں وہ والے افغانی دوبارہ نظر آ گئے۔ اس دن بھی وہ بھارت کو خوش کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو دشمنوں کی طرح لے رہے تھے، اور آج پھر سے ہم نے ان کو دوبارہ اسی طاقت کے ساتھ نیوزی لینڈ کے خلاف اترتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، بھارت کے خلاف جس طرح کا میچ افغانستان نے کھیلا تھا، دنیا کے ساتھ ساتھ افغان قوم بھی اس میچ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ جو مخلص اور باشعور افغان قوم ہے، اس کو بھارت سے ہارنے کا بہت دکھ ہوا ہے۔ ناظرین، آپ افغانستان کرکٹ ٹیم کے تمام 5 میچز اٹھا کر دیکھ لیں، 4 میچ ایک سائیڈ پر رکھ لیں اور ایک میچ ایک سائیڈ پر رکھ لیں۔ 4 آپ کو میچ جو ہیں اس نے افغانستان نے کھیلے وہ کسی اور ٹائپ کے نظر آئیں گے، اور جو انڈیا کا واحد ایک میچ کھیلا ہے وہ کسی اور ٹائپ کا آپ کو نظر آئے گا۔ تو ناظرین، میں نے تو آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ افغانستان اور نیوزی لینڈ کے میچ میں سپن وکٹ تیار کی جائے گی، اور آج آپ سب نے دیکھ بھی لیا ہے۔ مجیب کو خاص طور پر اس میچ میں واپس لایا گیا تاکہ اس کی سپن بولنگ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مجیب جو افغانستان کا مین ٹاپ سپنر ہے۔ ناظرین، افغان ٹیم اگر کوئی بڑا ٹوٹل یعنی 160 170 رنز کر جاتی تو ایسے میں نیوزی لینڈ تو بہت ہی مشکل میں پڑ جاتی۔ افغانستان نے تو یہ 125 رنز کا ٹارگٹ مکمل کرنے میں بھی نیوزی لینڈ کو بہت مشکل میں ڈالے رکھا تھا۔ افغانستان نے بہت زبردست بولنگ کی ہے، لیکن نیوزی لینڈ کے بیٹسمین تمام صورتحال کو بھانپ کر عقل مندی کے ساتھ کھیلے، کیونکہ جس طرح 2 وکٹیں گر چکی تھیں، اگر وہ تیز کھیلتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسی بات سے آپ کو اندازہ لگانا آسان ہوگا، اگر ٹارگٹ 160 170 کا ہوتا تو پھر نیوزی لینڈ ٹیم کو کچھ اور تیز کھیلنا پڑ جاتا، پھر اس صورت میں وکٹیں بھی گر سکتی تھیں۔
جس طرح کی یہ پچ بنائی گئی تھی، تو یہ تو داد دینی پڑے گی نیوزی لینڈ کو کہ اس نے شروع ہی میں افغانستان ٹیم کو قابو میں کر لیا اور اس کو 124 رنز تک محدود کر دیا، اس کو سکور بنانے ہی نہیں دیا گیا۔ اگر وہ 20-30 سکور اور اوپر کر جاتی تو یہ تو نیوزی لینڈ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ تو ناظرین، بھارت نے پانی کی طرح پیسہ بہا کر افغانستان کو خریدا تھا، لیکن اس کا تمام پیسہ ضائع چلا گیا اور افغانستان کو فائدہ بھی ہو گیا۔ افغانستان ہار کر بھی بہت کچھ جیت گیا ہے اور بھارت کو ڈبل نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے تمام لگائے ہوئے پیسے اربوں خربوں روپے ڈوب چکے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی بھارت تھا جس نے نیوزی لینڈ ٹیم کو جعلی میسج کر کے پاکستان سے بھگایا تھا کہ تم لوگ جلدی سے پاکستان سے نکل جاؤ، تمہارے اوپر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ اور اب بھارت کے ساتھ کیا رہ گیا، بھارت کے ساتھ کیسے ہوا، اس کے ہاتھ میں کیا رہ گیا ہے؟ پھر ناظرین، بھارت نے اپنا پہلا میچ پاکستان کے ساتھ رکھوایا تھا بہت ہی پلاننگ کے ساتھ۔ وہ اس لیے کہ ان کو بہت اعتبار تھا کہ پاکستان تاریخ میں کبھی بھی ورلڈ کپ میں ہم سے جیت نہیں سکا اور تاریخ کبھی بدل نہیں سکتی۔ ان کو یقین تھا کہ یہ تاریخ کبھی نہیں بدلے گی، ہم پہلے ہی میچ میں پاکستان کو ہرا دیں گے اور پاکستان پہلے ہی میچ میں شکست کھا کر دباؤ میں آ جائے گا اور پھر اسی دباؤ میں وہ ورلڈ کپ کے بقیہ میچز بھی ہار کر ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ تھا بھارت کا پلان، جس کے تحت اس نے پاکستان کے ساتھ اپنا پہلا میچ رکھوایا تھا۔ بھارت نے جو گڑھا ہمارے لیے کھودا تھا، آج وہ خود اسی گڑھے میں جا کر گرا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے لیے برا سوچو گے تو وہ برا آپ کا ہی ہوگا۔ پاکستان وہ واحد ٹیم بن چکی ہے جو 5 میچز میں ایک بار بھی نہیں ہاری۔ یعنی اگر آپ گروپ اے کی جانب نظر دوڑائیں تو گروپ اے میں برطانیہ اول نمبر پر ہے، لیکن برطانیہ اپنا آخری میچ جنوبی افریقہ سے کل ہار گیا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان ہی وہ واحد ٹیم ہے جو اپنے تمام 5 میچ جیت کر سرفہرست ہے، جس کو ایک بھی میچ میں شکست نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، جو نیا شیڈول جاری ہوا ہے، آئی سی سی نے سیمی فائنل کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے، یعنی پہلے والا شیڈول بدل دیا ہے۔ پہلے شیڈول کے مطابق پاکستان کا میچ آسٹریلیا کے ساتھ بدھ والے دن 10 نومبر کو ہونا تھا، لیکن اب نئے شیڈول کے مطابق یہ میچ اب جمعرات 11 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ جمعرات 11 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ برطانیہ اور نیوزی لینڈ کا جو سیمی فائنل 11 نومبر کو ہونا تھا، یعنی جمعرات کے دن، وہ اب بدل کر بدھ 10 نومبر کو رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی دن تبدیل کر کے آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، لیکن وقت تبدیل نہیں کیا گیا۔ یعنی 2 سیمی فائنل جو ہیں وہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوں گے، یعنی وقت پہلے والا ہی برقرار رکھا گیا ہے اور جو دن تھے وہ آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں۔
بدھ والا میچ جمعرات کے دن کر دیا گیا ہے اور جمعرات والا میچ جو ہے وہ بدھ والے دن کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو پہلے سیمی فائنل اور پھر بعد میں فائنل میچ میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ جو میری ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو کائنڈلی اسے آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں ہوتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہر وقت یاد رکھا کریں اور میرے چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے آگاہ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔